السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مقبوضہ کشمیر سے ایک سابق سینئر بیوروکریٹ اور نیشنل کانفرنس کے گھر میں پرورش پانے والے فاروق احمد کرمانی۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ جو ایک نیشنلسٹ گھر سے ہوتے ہوئے وہ مقبوضہ کشمیر اور اپنی جاب اور اپنی وہ پرتعیش زندگی چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں آپ کے والد محترم نیشنل کانفرنس سے رہے اور وہ ایک ہمیشہ سے ہی تقریباً حکمران جماعت رہی اور آپ کا ظاہر ہے اقتدار میں رہے ہوں گے آپ لوگ، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ بالکل جو ہے وہ ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑے، نئی راہ پہ چل پڑے؟ ہمارے والد صاحب کا بیسیکلی 1947 سے پہلے جو تحریک آزادی چل رہی تھی کشمیر میں وہ اس میں بہت ایکٹیو تھے۔ تو جب وہ شہدائے کشمیر کا واقعہ ہوا تو اس میں وہ جیل بھی گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے 1947 تک آتے آتے پھر جو ہوا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنی، تو ہمارے والد صاحب اس کے ممبر تھے۔ یہ وہی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے جس نے جموں اینڈ کشمیر کا کانسٹیٹیوشن ترتیب دیا تھا۔ یہ وہ سیم کانسٹیٹیوشن ہے جو 2019 میں 370 کے ہٹنے سے بن کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ 10-15 سال تک ایم ایل اے رہے۔ تو میرے والد جو تھے وہ خاصے معروف انسان تھے اپنے علاقے کے۔ پیدائش کے بعد ہماری جو تعلیم تھی وہ وہیں کشمیر میں ہوئی۔ ہم نے پہلی ماسٹرز ڈگری کشمیر یونیورسٹی سے کی۔ ماسٹرز ڈگری کرنے کے بعد ہم نے سول سروس ایگزامینیشن میں حصہ لیا، تو اس میں ہم نے بڑی امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ ہمارا تقرر سول سروس میں پہلے وحثیت انڈر سیکرٹری کے ہوا اور اس کے بعد پھر پروموشن سے ہم ڈپٹی سیکرٹری تعینات ہوئے۔ اچھا یہ جو آپ کی سروس تھی یہ ساری سری نگر کی تھی یا انڈیا میں تھی؟ نہیں، یہ سری نگر کی تھی، کیونکہ وہاں دربار موو ہوتا تھا تب، تو 6 مہینے دربار سری نگر میں رہتا تھا، 6 مہینے دربار جو ہے وہ جموں میں رہتا تھا۔ تو جموں اینڈ کشمیر میں ہی ہماری یہ سروس تھی۔ پہلے ہم وہاں ایک ادارہ ہے جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن، اس کے انڈر سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد جب پروموٹ ہوئے تو ہم کو پھر پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لایا گیا۔ اب یہ دور تھا جب ہمارے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو وہ 1999 میں ہوئی۔ تو 1999 سے لے کر 2006 تک کشمیر میں حالات کمپلیٹلی تبدیل ہو چکے تھے، کیونکہ 90s میں ملیٹنسی شروع ہوئی اور اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن آیا گورنمنٹ آف انڈیا سے، تو اس دور میں اس سے پہلے قانون نام کی چیز تھی، چاہے وہ 100% امپلیمنٹ ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد وہاں پر آپ سیدھے یہ کہیے کہ ان اے وے ملٹری رول شروع ہو گیا۔ تو جو سینٹرل ایجنسیز تھیں دے ہیڈ دا لاسٹ ورڈ ان ایوری تھنگ۔ بہت ساری چیزیں ہوئیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، دفتر کے باہر اور دفتر کے اندر۔ تو بڑی گھٹن محسوس ہوئی، کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے، جب زیر تعلیم تھے، تو ہمارا ایک وہ مخصوص قسم کا ورلڈ ویو تھا جس میں ہم یہ سوچتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میں جب گرو کر رہا تھا تو ایک وہ آئیڈیل ڈیموکریسی، ایک آئیڈیل سیکولر اسٹیٹ کا تصور لے کے میں گرو ہو رہا تھا۔ انفیکٹ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ ان کے بعد میں سیاست میں آؤں۔ تو پھر جب 1989 میں ملیٹنسی شروع ہو گئی، تب تک وہ آپ مان لیجئے کہ ایک وہ فساد تھی ڈیموکریسی کی کشمیر میں۔ 1989 میں وہ فساد ختم ہو گئی۔ نہیں، میرا تو یہ ماننا ہے کہ جو 87 میں انتخابات ہوئے وہاں پہ، تو ان انتخابات میں تو اسلامی فرنٹ جیت گیا تھا، وہ شاید رزلٹ چینج نہیں کیا گیا تھا اس وقت کہ نیشنل کانفرنس کو جتوانے کے لیے۔ 87 میں دھاندلی ہوئی۔ اس وقت جو مسلم متحدہ محاذ تھا، متحدہ محاذ،
وہ کافی مطلب پہلی بار نیشنل کانفرنس کے اپوزٹ کسی جماعت نے بہت اچھی پرفارمنس کی تھی. آپ جلسوں میں دیکھیے باقی لوگوں کا جو اوور آل سپورٹ تھا, اس میں بہت ساری دھاندلیاں ہوئیں 87 کے الیکشن میں, لیکن محض وہ انتخاب جو ہے وہ 90s کا ٹریگر نہیں تھا. بہت ساری چیزیں تھیں 1947 سے لے کے 1989 تک جو وہ کمیولیٹو آپ کہیے کہ ایفیکٹ تھا وہ آ چکا تھا. اور 89 میں جب ملیٹنسی شروع ہوئی تو پھر جب وہ اسپیشل پاورز ایکٹ بنا اینڈ دین انڈیا شوڈ اٹس ریئل فیس. پھر ہم نے کبھی یہ امیجن نہیں کیا تھا کہ رستے پہ کسی کو گولی مار دی جائے گی یا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا اور بعد میں ان کو اس طرح کا ٹارچر کیا جائے گا جو ان امیجنیبل ہے. تو پھر 89 میں مجھ جیسے لوگ جو تھے ہم شاک میں آ گئے. وی ہیڈ نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ اے ڈیموکریسی ول بہیو the way India started behaving after 1989. Fundamental rights, human rights completely swept away کیے گئے. اچھا, اس دوران یہ جو نیشنل کانفرنس یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا جو بھارت نواز جماعتیں تھیں وہ کیوں نہیں روک پائیں انڈیا کو لاقانونیت سے؟ اس وقت پی ڈی پی تو تھی ہی نہیں. اس وقت نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو تھے وہ چیف منسٹر تھے. پھر انہوں نے جب جگموہن کو گورنر تعینات کیا گیا جموں اینڈ کشمیر کا تو انہوں نے اس پروٹیسٹ میں ریزائن کر دیا. جب انہوں نے ریزائن کر دیا تو پھر جو سول گورنمنٹ تھی سو کالڈ تو اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر ڈائریکٹ گورنر راج آ گیا. پھر گورنر راج 1989 سے لے کر 1995 تک چلا جس میں انڈیا نے if I remember correctly شاید 10 کانسٹیٹیوشنل ترامیم کی, کیونکہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں گورنر راج پہلے 6 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا تھا. تو پنجاب میں انہوں نے ترامیم کر کر کے گورنر رول کو ایکسٹینڈ کیا تھا, لیکن وہ ایکسٹینشن بھی ختم ہو گیا کشمیر میں. پھر ان کو اور ترامیم کرنی پڑی کہ گورنر رول کو جو ہے کشمیر میں ایکسٹینڈ کیا جائے. تو فیکچولی یہ ہوا کہ 1990 کے بعد اٹ واز کمپلیٹلی سینٹرلی گورنڈ جسٹ لائک اے یونین ٹیریٹری. تو اس لیے نیشنل کانفرنس وغیرہ کا کوئی اس میں ڈائریکٹ رول نہیں تھا. اس وقت وہ حکومت سے دستبردار ہو چکے تھے. اور لوگوں کا جو کشمیر میں 90s میں جو ریولیوشن ہوا انڈیا کے اگینسٹ, اس میں جتنی بھی اسٹیبلشڈ پارٹیز تھیں دے ور کمپلیٹلی بلون اوے, خاشاک کی طرح وہ بہہ گئے. اس وقت صرف جو سیپریٹسٹ لیڈرز تھے ان کا لوگوں میں مان لیجیے آپ لوگ ان کو فالو کرتے تھے, ان کی سنتے تھے. تو 1989 سے 1995 تک لوکل کشمیری پالیٹکس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. These were central agencies, central security forces that were directly administering the whole territory. جو ان کو لگتا تھا سیکورٹی اینگل سے ہے وہ کرتے تھے, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید 1990 میں جسٹس سیٹھی تھے, انہوں نے ایک وہ ہیبیس کارپس پٹیشن میں کمپنسیشن دیا تھا. آئی تھنک اٹ واز سم تھنگ لائک 80,000 روپیز پر ڈے. تو اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کو بھی اس طرح سے کور کیا کہ اس کے بعد دیر واز نیور ایور اے سچ اے ڈائریکشن فرام دا ہائی کورٹ. تو انہوں نے جو بھی آپ کہیے جو انسٹیٹیوشنز تھے جو سول رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو ورچولی ڈیفنکٹ کر دیا گیا. ہائی کورٹ کے کئی فیصلے رد کیے گئے. بالکل. تو اس لیے وہاں پر جو نیشنل کانفرنس ہے یا جو باقی پارٹیز تھیں ان کا ورچولی کوئی امپیکٹ ہی نہیں تھا. لوگ ان کی سنتے نہیں تھے اور وہ گورنمنٹ میں بھی نہیں تھے. تو فرام 1990 I would say till 1995 they were completely irrelevant in the overall picture of in the overall scheme of things. اچھا, آپ کو کب لگا کہ مجھے یہ سروس چھوڑ دینی چاہیے؟ جب میں نے 1999 میں شروع کی سروس تو پبلک سروس کمیشن جو ادارہ جہاں میں ایز انڈر سیکرٹری تعینات رہا وہ لیس کنٹروورشل ان دا سینس ہے کہ وہ ہائر جو سول سروس کی پوزیشنز ہیں گورنمنٹ میں ان کو ریکروٹمنٹ کرتا ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود سیکورٹی اور جنرل ایڈمنسٹریشن. لیکن جب میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آیا تو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ ڈائریکٹ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट था, और दूसरा जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, चुनाच उनमें पाकिस्तान एक पार्टी था, इसलिए द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाज द मोस्ट politicized department in the sense कि government of India was directly, I would say, controlling things in that department. मुझे याद पड़ता है कि हमारे एक सीनियर IAS ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया, तो मैं उनको ब्रीफ कर रहा था कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या है हमारी ड्यूटीज, प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने कहा कि बट यू डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड the issues around them। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये क्योंकि उनमें पाकिस्तान इज अ पार्टी, इसलिए जो लोकल कश्मीरीज हैं उनको लूप में नहीं रखा जाता है, दोज फाइल्स डू नॉट गो थ्रू मी। अब वो नए नए आए थे, तो ही सेड मिस्टर किरमानी यू आर मेकिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। मैंने कहा सर आप नए नए आए हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है आप चीज़ें जान लेंगे, ये एक ओपन सीक्रेट है। हमको पता है कि जिन चीज़ों में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होती है उनमें जो लोकल्स हैं उनको बाईपास किया जाता है। ये जो सिंध तास माहिदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से में जो दरिया है उन पे जो बंद बनाए गए, डैम बनाए गए, वो सारे सिंध तास माहिदे की खिलाफवर्जी थे, और उसमें कश्मीरियों को जहाँ तक हमारी मालूमात है कहीं पे भी एतमाद में नहीं लिया गया, यहाँ तक कि जो मौजूदा कश्मीर की हुकूमत क्या उसे कहीं पे भी एतमाद में रखा गया था। सिंध तास माहदे में बेसिकली जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो इंडिया के हिस्से में आए थे, और जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। अब जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थे उन पे पानी को रोके बगैर इंडिया वो सारा का सारा 100% पानी जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता था, तो उन्होंने उस पे बांध के पानी को कंप्लीटली रोक दिया पाकिस्तान में आने से। सिर्फ अगर पानी ज़्यादा होता तो वो उसको छोड़ देते। जो वेस्टर्न फ्लोइंग थे उनमें ये कंडीशन थी कि आप रन ऑफ द मिल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे जो पानी बह रहा है आप उसको रोक नहीं पाएंगे, आप एक सर्टेन लेवल ऑफ पावर पानी जो है वो आप उस डैम में कर देंगे, लेकिन यू विल नॉट हैव द कंट्रोल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर कंप्लीटली। तो जितने भी डैम्स बने उनमें वर्ल्ड बैंक के ऑब्जर्वर्स आते थे, पाकिस्तान के ऑब्जर्वर्स आते थे, बाज़ाब्ता मीटिंग्स होती थी, और इंडिया को कम्युनिकेट करना पड़ता था फुल डेटा कि कितना वाटर लेवल है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कम होगा। अगर उसमें आगे मलकियत क्या कश्मीरियों के पास था या इंडिया के पास था? किसकी मिल्कियत? पानियों की, दरियाओं की मलकियत, जो दरिया हैं उनकी मलकियत क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडिया की मलकियत था या कश्मीरियों की? इंडस वाटर ट्रीटी के बाद और पहले? नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी से पहले जो है नेचुरल फ्लो था। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पहली बार ये रिकग्नाइज किया गया कि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उन पे पाकिस्तान का फर्स्ट राइट रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक रियासत है ना कश्मीर, एक रियासत है, और जहाँ से कुदरती वसाइल जिस रियासत से भी पैदा होंगे, वो चाहे इंडिया की कोई भी रियासत हो, उसका हक मलकियत उस रियासत का है। जो दस्तावेजात हैं या जो इंडियन चीज़ें, जो इंडिया का आइन या दीगर चीज़ें, उसमें उन पानियों का या उन दरियाओं का हक मलकियत इंडिया के पास है, ये कश्मीर के पास क्यों नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थे जो कश्मीर में थे, अगर आप अब अगेन ये जो है 370 पे बात आएगी, कश्मीर के जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो इंडिया के डायरेक्टली इसमें नहीं थे, वो कंकरेंट लिस्ट में आते थे। तो इसलिए वो अगर उस तरह से देखें, अगर हम कानूनी बारीकियां देखें तो उस पे कश्मीर का जो है वो असेंबली का फारूक अब्दुल्ला ने इस पे एक मरतबा ये कहा था कि ये पानी हमारे हैं, इंडिया क्यों माहिदे कर रहा है, हम माहिदा करेंगे। नहीं, इस वक्त मसला ये है कि जब मुआहदा हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी जो है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया को लगा कि हम पाकिस्तान को प्रेशराइज कर सकते हैं अगर हम इस ट्रीटी के जरिए जो पाकिस्तान को पानी मिल रहा है, अगर हम समहाउ उसको जो है ये पाकिस्तान को डिनाई कर सके। अब बिकॉज ऑफ द ट्रीटी दे कुड नॉट डू एनीथिंग डायरेक्टली,
تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لوکل جماعتوں کو استعمال کیا اور ان سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ کھڑا کرو کہ پانی ہمارا ہے، انڈیا اور پاکستان آپس میں کیسے بانٹ رہے ہیں. اب ویسٹرن فلوئنگ جو ریورس ہیں ان کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جموں اینڈ کشمیر سے ہیں، لیکن جو جو ایسٹرن فلوئنگ ریورس ہیں، ویسٹرن فلوئنگ ریورس جو ہیں ان میں سے تو کشمیر سے کوئی نہیں گزرتا ہے، وہ کشمیر کو بائی پاس کر کے جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ جب جاب چھوڑ کے آپ ترک سکونت کر گئے، کیا آپ نے سری نگر بھی چھوڑ دیا؟ ان اے وے یس، ترک سکونت کرنی پڑی. یہ آپ کہیں تو ایک طرح سے کہیں تو ہجرت تھی. تو کیونکہ جب میں تھا، میں نے جب سے کہا کہ جب میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھا تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی جو گراسلی غلط تھیں، پیٹنٹلی غلط تھی. تو اور باقی جو کچھ ہو رہا تھا، جتنے بھی میری جو آپ مان لیجئے کہ جو سرکمسٹنسز تھی میرے آس پاس، تو انہوں نے مجھے ان اے وے کمپل کیا کہ مجھے لگا کہ سب سے آسان اس وقت شاید سب سے صحیح آپشن یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کا پارٹ بنیں جو ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ثواب نہیں کر پاتے ہیں تو آپ گناہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سچویشن سے یہ ہٹ جائیے جہاں آپ کو اس کا ڈائلیما ہو. تو وہ وجہ بنی کہ کیوں میں ابراڈ چلا گیا پڑھنے کے لیے. اچھا اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اس میں there is no soft way to put it. 2019 میں جو ہوا، جو 370 abolish ہوا، یہ اس وعدے کی خلاف ورزی تھی جو 1947 میں انڈیا نے کی تھی ایز اے نیشن کشمیر کے ساتھ، کہ ہم آپ کو ایٹ لیسٹ یہ سب رائٹس دے دیں گے. 370 کے ہٹنے سے فار ایگزامپل میرے فادر جیسے لوگ جنہوں نے اس وقت جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ممبر تھے، جنہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، جو بہت ہی آپٹیمسٹک تھے لیونگ ان انڈیا، وہ سارے ڈریمز شٹر ہو گئے. تو 2019 کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ there is even any semblance of representation for Kashmiris in so-called Jammu and Kashmir. آپ اگر ایگزامپل کے طور پہ دیں کہ چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر وہ ایک چپراسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے، سارا کا سارا کنٹرول جو ہے وہ لیفٹنٹ گورنر کے پاس ہے. تو 2019 کے بعد not only the state of Jammu and Kashmir has ceased to exist, but اس کے ساتھ ایک نیا بڑا ہی اگریسو سٹیج کشمیر کی تاریخ میں شروع ہوا ہے، جو there is no other way to put it but settler colonialism. اچھا یہ بتائیے گا، یہ تو خیر عمر عبداللہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بہت مرتبہ اسمبلی میں کہہ چکے ہیں. خیر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کشمیری ہیں جو مثال کے طور پہ دلی میں کام کر رہے ہیں، پٹنہ میں کام کر رہے ہیں، وہ صدیوں سے کر رہے ہیں جی، تو ان کا وہاں پہ کیسا ہے؟ ان کا جو اس وقت انڈیا میں جو ہمارے کشمیری ہیں ان کے ساتھ کیسا وہاں پہ برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو آل اوور دا سوشل میڈیا ہے کہ ہر دن یہ نیوز آتی ہے، کسی شال والے کو کسی قصبے میں پکڑا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کشمیر سے ہیں. بتائیے صاحب، یہ جو بھی وہ ان کے اپنے ریلیجس نعرے ہیں وہ لگائیے، آپ جے رام جی کی بولیے، آپ باقی چیزیں بولیے. تو بہت سے لوگوں کو پیٹا گیا ہے، بہت سے لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے. انڈیا میں خاص کر کشمیری مسلمانوں بیچاروں کو اس وقت جینا جو ہے وہ محال ہے. اٹس اے ہیوج پرابلم. تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ آج سے 20 سال پہلے اور آج کے انڈیا میں بہت فرق ہے. اس وقت انڈیا میں اوپنلی اینٹی مسلم، اینٹی کشمیری سینٹیمنٹ نہ صرف ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ ایکسپریس ہوتا ہے، وربلی، فزیکلی، ان ایوری سینس. ظلم کی حد یہاں تک آ چکی ہے کہ 2021 میں وہ کوئی
T20 کرکٹ میچ ہوا تھا. پٹنہ میں 3 کشمیری اسٹوڈنٹس الطاف, شوکت اور ارشد, انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ پہ انہوں نے ایک لگایا تھا یہ جسے وہ کہتے ہیں اسٹیٹس کہ کنگریچولیشن ٹو پاکستان کرکٹ ٹیم فار وننگ. اس بات پہ ان کو اریسٹ کیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ 3 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کشمیر میں بھی نہیں ہیں, وہ آگرے میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہے, یہ واٹس ایپ پوسٹ ہے. اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے ینگ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سوشل میڈیا پوسٹ پہ, فیس بک پوسٹ پہ, باقی مائنر جو دنیا کے باقی حصوں میں نارمل ایکٹیویٹی ہے, ان پہ ان کو جو ہے یہ زیر عتاب لایا جاتا ہے, ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, باقی چیزیں کی جاتی ہیں. تو اس وقت میں کہوں گا کہ ہندوستان میں بحیثیت کشمیری مسلمان, پہلے تو بحیثیت مسلمان ہی رہنا چیلنجنگ ہو گیا ہے. بحیثیت کشمیری مسلمان اٹس ڈبلی ورس. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے آج آزاد کشمیر کو دیکھا, اس وقت آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ جو ہمارا امپریشن تھا آزاد کشمیر کے بارے میں گروئنگ اپ ان جموں اینڈ کشمیر, میں آپ کو بتاؤں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم وہاں پر یہ چیزیں کہی جاتی تھیں جو کہ بیسیکلی پروپیگنڈا تھا کہ صاحب آزاد کشمیر میں اگر ماچس کی فیکٹری کا افتتاح کرنا ہوتا ہے تو دا پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ول کم اینڈ افتتاح کرے گا. اور یہاں کشمیر میں جو ہے آپ دیکھیے کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی. تو وہاں پر ایک مینیجڈ پرسیپشن تھا ہمارا. تو جب میں آزاد کشمیر آیا I was absolutely surprised. آپ اگر آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کو آپ کسی بھی مڈل ایڈوانسڈ کنٹری کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس میں معذرت کے ساتھ اس میں تھوڑا ایڈ کر لیجئے گا, شیخ عبداللہ جو ریاست کے سب سے بڑے قوم پرست تھے, جو کلیم کرتے تھے کہ میں ریاست کا سب سے بڑا قوم پرست ہوں, وہ اپنی بک آتش چنار میں لکھتے ہیں کہ میرا جب ٹرانسفر ہوا, جب وہ ٹیچر تھے, میرا جب ٹرانسفر ہوا مظفر آباد تو مجھے کالے پانی کی سزا دی گئی. یہ 47 میں کالا پانی تھا. آج آزاد کشمیر کیا ہے؟ آج آزاد کشمیر آپ سوئٹزرلینڈ سے کمپیئر کیجئے, مائنس جو بھی وہاں کا ہے. اس وقت آزاد کشمیر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اٹ از ایٹ پار اف ناٹ ایہڈ ود دا ویلی آف کشمیر, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ اس کی ٹوپوگرافی بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہاں ڈیولپمنٹ کرنا یو ہیو ٹو اسپینڈ $100 جتنی ڈیولپمنٹ آپ وادی کشمیر میں $1 میں کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آبجیکٹیولی کمپیئر کریں اور دیکھیں کمپیریزن میں کریں تو یو ول فائنڈ دیٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر ان مائی اوپینین از فار اہیڈ آف ویلی آف کشمیر اور جموں اینڈ کشمیر, آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. آپ شری نگر جائیے, وہاں کے روڈس کی حالت دیکھیے, آپ وہاں کے کسی بھی ٹرانسفارمر کو دیکھیے وہ سلگ رہا ہوگا. تو جو کشمیر جب میں وہاں تھا اور جو آزاد کشمیر میں نے آج دیکھا ہے, میری اوپینین میں آزاد جموں اینڈ کشمیر از فار مور ڈیولپڈ دین دی آکوپائڈ کشمیر. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق احمد کرمانی. ان کی گفتگو آپ نے سنی, اس پہ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ان کے خیالات کیا ہیں اور کیسے ہیں, اور یہ کس حد تک چیزیں درست ہوئی ہیں, اور ہم کالا پانی سے ایک ترقی یافتہ ریاست کیسے اس میں ہم چلے گئے ہیں اور کیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.